السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ قرآن پاک کے اندر سورہ نمبر 104 سورۃ الہمزہ کی تلاوت کریں گے اور اس کی میننگ کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس سورت کے تھوڑا سے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک مکی سورہ ہے اور یہ سورہ نمبر 104 ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 9 آیتیں ہیں۔ اب اس سورے کے اندر 3 ایسی کوالٹیز ہیں، 3 ایسے ٹریٹس ہیں جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، جن کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنے والی آیتوں میں اس کے اندر جہنم کے اندر سخت عذاب کے بارے میں بولا گیا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں وہ 3 ایسے کون سے ٹریٹس ہیں، 3 ایسی کون سی کوالٹیز ایک انسان کے اندر ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل لی کا جب ایکسپریشن قرآن میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے اس کے اوپر خرابی ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اس کے لیے عذاب ہو، تو ویل لکل تو عذاب ہو، خرابی ہو، وہ کس کے اوپر ہو؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ 2 طریقے کی کوالٹی بتائی گئی ہے اس آیت میں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزۃ لمزہ، ہمزہ کے اوپر اور لمزہ کے اندر، یعنی جس کے اندر ہمزہ والی کوالٹی ہے اور جس کے اندر لمزہ والی کوالٹی ہے، ان دونوں کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہمزہ یہ کوالٹی، یہ ٹریٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں پھیلاتا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں بولتا ہے، یہ ہو گئی ہمزہ۔ تو ویل لکل ہمزۃ، آگے لکھا ہے لمزہ۔ اب جو لمزہ کی کوالٹی ہوتی ہے، لمزہ کے اندر انسان کیا کرتا ہے کہ دوسرے انسان کے چہرے پہ ہی، اس کے سامنے ہی اس کے اندر کمیاں نکالتا ہے، فالٹ نکالتا ہے، اس کو نیچا دکھاتا ہے۔ تو ایک ہو گئی ہمزہ، پیٹھ پیچھے کر رہا ہے، اور ایک ہو گئی لمزہ، سامنے سے ہی کسی کے انسلٹ کرنا، اس کے اندر کمیاں نکالنا، اس کو نیچا دکھانا۔ تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں کا عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مال اکٹھا کیا ہو، جس نے مال، الذی جمع، جس نے مال جمع کیا ہو، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا ہو۔ آگے لکھا ہے وعددہ، وعددہ مطلب مال جمع کر لیا۔ مال جمع کرنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان اپنی سیونگ کرے، جب سیونگ کرے گا تبھی تو زکوٰۃ نکالے گا، تو جمع کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ الذی جمع مالا، آگے لکھا وعددہ، یعنی جمع کرنے کے بعد جو ہے اس کو گنتا رہتا ہے، بار بار اس کو گنتا رہتا ہے، فریکوینٹلی اس کو گنتا کتنا مال بڑھا میرا۔ تو یہ ایکچولی میں یہ دکھاتا ہے کہ مال کو بار بار گننے کا مطلب یہ ہوا، بار بار چیک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی محبت۔ آگے، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہے۔ آگے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو لگتا ہے اس کا مال جو ہے ہمیشہ زندہ رکھے گا اس کو، کہ اس کے پاس بہت پیسہ، اس کو لگے کچھ بھی ہوگا ہم ساری بیماری کا علاج کر لیں گے، کہیں ہوگا فورن میں چلے جائیں گے علاج کروانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اس کو کس جگہ پہ پھینکا جائے گا؟ حطمہ میں۔ کس جگہ میں؟ حطمہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھیے کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے انسان کو تو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ مطلب کہ چورا چورا کر دینے والی، جیسے ہم لوگ کرشر ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا اسٹون کرشر، اسٹون کو کرش کر دیا، تو حطمہ جو ہے، حطمہ کیا ہے؟ وہ کرش کر دے گی، حطمہ کرش کر دے گی۔ کیسے کرش کر دے گی؟ آئیے آگے سمجھتے ہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ یعنی چور چور کرنے والی کیا چیز ہے؟ بالکل نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا حطمہ کیا چیز ہے۔ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ، نار اللہ، حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ،
जो दिलों तक जा चढ़ेगी। अब देखिए इस आग के अंदर, ये जो हुतामा आग है, ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं है। इंसानी आग जो होती है वो इंसान को जलाती है, इंसान जल जाता है, राख बन जाता है, मर जाता है। लेकिन ये आग ऐसी है कि इसके लिए देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 7 में कि जो दिलों तक जा चढ़ेगी, जो जलते जलते दिलों तक पहुंच जाएगी। मतलब कि इंसान मरेगा नहीं और वो आग जो है उसको टॉर्चर करेगी। इन्नहा अलैहिम मूसदा, यकीन जानो वो उन पर बंद कर दी जाएगी। फी अमादिम मुमद्ददा, फी अमादिम मुमद्ददा, जबकि वे आग के लंबे चौड़े सुतूनों में घिरे हुए होंगे। तो अब इसके अंदर देखिए 3 तरह के लोगों की ट्रेड्स बताई गई। एक वो जो जिसके अंदर हुमजा वाली क्वालिटी है, हुमजा वाली मतलब पीछे पीठ पीछे जो है बुरी बातें करना। दूसरी जो बताई कि लुमाजा वाली, मुंह पे बोलना, मुंह पे लोगों की कमियां निकालना, मुंह के ऊपर उसको नीचा दिखाना। और तीसरी बताई गई जो माल जमा करने के बाद उसको बार बार गिनता रहता है। तो ये 3 ट्रेड्स बताई गई हैं उनके लिए। देखिए कितनी सख्त वार्निंग जो है कुरान पाक के अंदर दी गई है इस सूरा के अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी हम लोगों के समझने की है कि अब जैसे कि ये जो वर्ड हुमजा है, इसको अगर आप पढ़ेंगे, इसकी तफसीर और इसके मायने अलग पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग जगह पे इससे थोड़ा सा अलग अलग मायने मिलेंगे। इसका एक मायने ये भी होता है, ये जो सूरह हुमजा हम लोग पढ़ रहे हैं, कि इसमें ऐसे इंसान की भी बात हो रही है कि जैसे हुमजा और लुमजा में वो इंसान भी आ जाएगा जो लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के वो फैलाता है। यानी एक होता है स्कैंडल करना, उसको वायरल करना, लोगों की बुराइयों को वायरल करना, लोगों की कमियों को फैलाना, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हुई होगी सूरह नंबर 104। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा खुद हमें इस पे अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।